وعلى آله وصحبه ومن آله وعزهم. کل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کے مفہوم کی وضاحت شروع ہوئی تھی. اسی عبارت کا بقیہ حصہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ نفاق کی مختلف صورتیں، ان میں سے بدترین صورت یہ ہے کہ کسی انسان میں متعدد رذائل جمع ہوں، مختلف برائیاں، اور ان سب کے مجموعے سے اس کی ایک ہیئت وجدانی، جس کو میں نے بار بار مزاج کے لفظ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مختلف رذائل جمع ہو کر انسان کا ایک بہت بگڑا ہوا مزاج بنا دیتے ہیں. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اس مزاج کے غلبے کا جو حال ہے، اسلامی تاریخ میں اتنا غلبہ کبھی نہیں نظر آتا. اب تو کوئی آدمی صالح مزاج کا نظر ہی نہیں آتا. مزاج انسان کا صالح ہو، دو ایک خرابیاں ہوں، اس کی اصلاح مشکل نہیں ہوتی، لیکن مزاج ہی بگڑا ہوا وہ ضدی اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اور ایسے مریض کا علاج کرنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ مریض اپنے آپ کو آپریشن کے لائق مریض نہ سمجھے، سنگین مریض نہ سمجھے. وہ مختلف رذائل جو مل کر ایک مزاج کو بہت زیادہ بگڑا ہوا بنا دیتے ہیں، ان میں ہے افساد فی الارض، یعنی آپس میں پھوٹ ڈالنا. جس سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے اس سے تعلقات رکھنا، بخل کے مزاج کے مطابق خرچ کی ترتیب بنانا، خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے پیچھے ہی پڑے رہنا. ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی رائے ہو وہ اپنی ہی رائے پر اصرار کرے اور اسی کو پسند کرے، دوسرے کی رائے کسی طرح بھی اسے قبول نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے بڑے کی رائے بھی اس کے حلق سے نہیں ہو سکتی. جب بھی جھگڑا کرے تو بات ادب سے بہت آگے چلی جائے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، جب بات کرے جھوٹ بولے. بازاری زبان کا بولنا، گالی گلوچ، بے حیائی کا الفاظ، اور آگے چل کے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نفاق کی قسموں میں سے کثیر الوقوع، یعنی جو بہت زیادہ عام نظر آ رہی ہے، محسوسات کے ساتھ مألوف ہونا ہے. کیا مطلب؟ یعنی غیبیات، روحانیات کو انسان سمجھ ہی نہ پائے، قبول ہی نہ کر پائے. اسے تو کوئی ایسی چیز سمجھ میں آتی ہے جو نظر آتی، جو مادی ہو.
ایسا انسان تو جب خدا اللہ کے بارے میں بھی سوچتا ہے تو اللہ کو کسی مخلوق کی شکل میں رکھ کر سوچتا ہے. یا ایسا انسان اللہ تعالی کے علاوہ اور بھی کسی کو اپنا داتا، مدد کرنے والا، دعا سننے والا، مراد پوری کرنے والا یہ ماننے لگتا ہے. اسی طرح آخرت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ وہ پوری طرح غیبی ہے تو بہت زیادہ اس کے بارے میں دل مطمئن بھی نہیں ہوتا، اور وقتاً فوقتاً آخرت کے بارے میں بھی شبہات اور وسوسے آتے رہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں سورہ کہف میں دو لوگوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ایک مالدار اور ایک غریب. وہ مالدار آدمی اپنے غریب ساتھی کے سمجھانے کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ جو میرا باغ ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کبھی آئے گی. وما اظن الساعة قائمة، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس پہنچا بھی دیا گیا تو وہاں بھی میں اس سے بھی بڑھیا باغ پالوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا منکر نہیں تھا، لیکن سمجھ میں اس کے بات نہیں آتی تھی، عقل قبول نہیں کرتی. کھول آپ پانی سے ڈر رہے، بتاشے ہو کہ پگھل جاؤ. یہ نوابی ہم لکھنؤ والوں کے لیے چھوڑ دو. اب آگے ذرا سا بہت دھیان لگا کے سنیں، اپنی تصویر دیکھیں تب فائدہ ہوگا. ان باتوں کے سننے، ان باتوں کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں. ایسے شخص کی نماز، ایسے شخص کی دعا، ایسے شخص کا صدقہ اور ذکر، یہ تو روزمرہ کے اور کاموں ہی کی طرح ہوتا ہے. اس سے زیادہ اس کا اس کے اندرون پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مزاج نہیں بن پاتا. اندر سے وہ انسان ویسے ہی رہتا ہے جیسے پہلے تھا. نہ نماز بدلتی ہے، نہ روزہ بدلتا ہے، کچھ بدلتا ہے. یہ بہت زیادہ بے چین کر دینے والی باتیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ. جو اعمال نہیں کر رہا اور وہ اندر سے بدل نہیں رہا، اس پر کیا تعجب. فکر تو ان کو کرنی چاہیے، اور اتنی کرنی چاہیے کہ لوگ ان کو کہنے لگیں کہ پاگل ہو گئے. اتنی کرنی چاہیے جو اعمال بظاہر کرتے ہیں لیکن کچھ بھی اندر سے بدلنا، اندر کا مزاج نہ بدلنا نہایت خطرے کی. جو مزاج پہلے وہی مزاج بعد. مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے جو مزاج تھا 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد وہی. تو ٹھیک ہے، آپ ہر سال امتحان میں پاس ہوتے رہیں
اور حنفی شافعی اختلافات پر آپ دلائل رٹ کر لکھتے رہیں جواب سوالوں کا، کیا فائدہ؟ آپ جماعتوں میں 25 چلے لگائیے لیکن وہی مزاج، آپ خانقاہ میں 2-5 سال آتے آ رہے ہیں وہی مزاج. تو بھائی یہ فکر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، میں جتنا فکر مند ہوں یہ غلط ہوں؟ ایسا شخص نماز دعا صدقہ کرتا تو ہے مگر ان میں کوئی نشاط نہیں پاتا، اس کا دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، اس کو شوق نہیں ہے ان کاموں کا. اجتماعی دعا میں بھی ہاتھ اٹھائے رہے گا، جماعیاں لے کر. اور جب اجتماعی دعا میں یہ حال ہے تو انفرادی دعاؤں میں کیا حال ہے؟ 1 منٹ کی دعا نہیں کر پائے گا. یا اگر وہ یہ اعمال کرتا بھی ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اس کا تعلق ایسے حلقے سے ہے جہاں ان اعمال کے کرنے سے عزت ملتی ہے، اور نہ کرنے سے انسان بدنام ہوتا ہے. مدرسے کے نگراں نظر رکھتا ہے کہ یہ تو روز نماز چھوڑتا ہے، تو اب اس کی نماز تو قانون کے ڈنڈے کی وجہ سے ہے، کوئی اللہ کی محبت یا خوف کی وجہ سے نہیں. یہ ہے نفاق. اب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کی تشریح فرماتے ہیں. اس عبادت میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نفاق کی ایسی جامع تعریف بیان فرما دی ہے جو اس کے جملہ شعبوں پر صادق آتی ہے. شاہ صاحب کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ نفاق دراصل قلب کی ایک خاص حالت کا نام اور اس ملکہ رذیلہ اور کیفیت راسخہ کو کہتے ہیں جس میں انسان بالکل فنا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان سے جن مختلف قسم کی برائیوں اور گناہوں کا صدور ہوتا ہے وہ سب اس کے اسی بگڑے ہوئے مزاج سے نکلتے ہیں. اور دراصل وہی بگڑا ہوا مزاج، وہی ملکہ رذیلہ ان سب گناہوں کا سرچشمہ اور ان کا منشا ہوتا ہے. اسی لیے منافق پر کسی پند و وعظ کا اثر نہیں ہوتا، کسی نصیحت کا اثر نہیں، کیونکہ معصیت اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے. معصیت اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، اور اس میں اس کو برا سمجھنا تو بجائے خود رہا، وہ گناہ مختلف قسم کے اس کی نگاہوں میں اس کی ایک ذہانت کی اور مہارت کی علامت بن جاتی ہے. میں بہت چالاک ہوں، سب کو بیوقوف بنا کے رکھتا ہوں، بہت سمجھدار ہوں میں، جس سے جس طرح بات کرنی چاہیے وہ ہنر مجھے آتا ہے، اور میں اپنے بارے میں ایک اچھا تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. یعنی میں بہت کامیاب منافق ہوں. انسان اپنے کو مجرم سمجھنے کے بجائے اپنے کو بہت سمجھدار سمجھنے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ میرے والد صاحب بھی میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ میں کیا ہوں. میں اپنے استادوں کو بھی خوب اچھی طرح ایسا پوز کرتا ہوں، انہیں کیا معلوم کہ میں رات میں کتنی دیر تک موبائل میں کیا دیکھتا ہوں، انہیں کیا معلوم. ارے بھائی کسی کو کیا معلوم، کیا میرے تمہارے رب کو بھی نہیں معلوم. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نفاق کی حد تک پہنچنے کے بعد پھر اگر وہ خود بھی چاہے کہ کسی گناہ کو چھوڑ دے تو اس پر قادر نہیں ہو پاتا. اللہ، کیا ہم میں سے اکثر کو ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا کہ فلاں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں چھوٹتا نہیں؟ اس کو سمجھیے، اندر کا مزاج جب تک نہیں سدھرے گا اسی سے نکلنے والے گناہ کیسے چھوٹ جائیں؟
نہیں چھوڑ سکتے، بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ایک کر کے فلاں گناہ چھوڑنے کے بجائے، صرف اس پر رک جانے کے بجائے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے مزاج میں نفاق کا غلبہ ہو گیا، اور نفاق کو دور کرنے کی پر محنت ہونی چاہیے۔ ہمارا نشانہ ہونا چاہیے کہ ہم منافق ہیں، ہمارے اندر نفاق پھوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور یہ نفاق جب تک نہیں نکلے گا اکا دکا گناہ نہیں چھوٹ پائے۔ یہاں سے منافق اور مومن عاصی کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ منافق کا تو مزاج ہی خراب ہو جاتا ہے، اور مومن سے کبھی کبھی گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس معصیت کا کوئی مستقل داعیہ اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ بہت فرق ہے۔ جس کا مستقل داعیہ جس کے دل میں گناہ کا نہیں ہوتا، اسے گناہ ہو جانے کے بعد رنج اور غم بھی بہت ہوتا ہے، شرمندگی بھی بہت ہوتی ہے، اور اسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن جس کا یہ حال ہو گیا تو پھر تو نہ رنج، نہ غم، نہ شرمندگی، نہ توبہ۔ تیسرے یہ کہ مومن کو گناہ کرتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی قیمتی باتیں کہاں ملیں گے دوستو؟ یہ ہمارے بزرگوں کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ ہے علم۔ علم قلتین کے علم کو نہیں کہتے، علم ضرب یضربو ضربن کے علم کو نہیں کہتے، علم اس کو کہتے، یہ ہے علم۔ لکھتے ہیں کہ مومن کو گناہ کرتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، عجیب بات ہے، مگر بربنائے بشریت یا بتقاضائے شہوت وہ کر بیٹھتا ہے۔ بعد میں تو اس کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ مگر منافق کو اس فعل میں مزہ ہی مزہ آتا ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنی طبعی رغبت کے ساتھ اس کو کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ مومن سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی، ایک ہی دو دفعہ، کیونکہ منافق سے تو روز ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے شاہ صاحب نے کچھ مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص سے ایک آدھ مرتبہ کوئی حسد کی خیال دل میں آ گیا، بعد میں اس کو بہت پچھتاوا ہوا، پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیوں سوچا۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ اپنے جس بندے کو چاہے گا، میں کون ہوتا ہوں؟ اور یہ میں کیوں سوچتا ہوں کہ اس کو نہ ملے مجھ کو ملے؟ یہ کیوں نہیں میں سوچتا کہ اللہ اس کو بھی دے دے، مجھ کو بھی دے دے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں؟ تو اس کو احساس ہو گیا، اس نے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی۔ یا مثلا کسی وقت کسی مومن نے کوئی اور ایسی چیز پی لی جو نہیں پینی چاہیے، تو ایسے اکا دکا زندگی میں کوئی گناہ تو بعض صحابہ سے بھی ہوئے، لیکن چونکہ مومن سے گناہ ہو جانے کے بعد اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے، اور وہ اپنے باطن کو اس کے خلاف ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ یہ ظاہر کرتا ہے جیسا بھی اس کے اندر کی کیفیت ہے، وہ اعتراف کرتا ہے، اور وہ اس کو چھپا کر اس کے برعکس اپنی شخصیت کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں نہیں کہہ پا رہا ہوں، اور جتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا۔ اندر کی میں اپنی کیفیت کو آپ کے سامنے بتا ہی نہیں سکتا۔
کیا ہم اپنے اندر کی اصل کیفیت کو اپنی زندگی میں کبھی اپنے کسی بڑے کے سامنے کھولا ہے؟ کیوں بھائی؟ بلکہ اتنے اندھے پن تک بات پہنچ گئی ہے کہ ہم کو اپنے اندر کی اصلی خبیث مکروہ گھناؤنی شکل بھی نظر نہیں آتی. ہم تو اپنے بارے میں وہ صحیح رائے ہی نہیں رکھتے جس کے ہم مستحق الا ماشاء اللہ. ایسے کسی آدمی سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے اسے منافق نہیں کہیں گے. ایک گناہ اس سے ہو گئے، ایک عاصی ہے وہ، پھر بار بار گناہ ہوتا رہے، اگرچہ ابھی ملکہ راسخہ نہیں بنا تو وہ پھر فاسق کہلائے گا. اور اگر مزاج ہی میں وہ چیز اتر گئی تب وہ منافق بن جائے. اور یہی تو وہ چیز ہے جیسے بہت ماہر ڈاکٹر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیماری کون سے اسٹیج کی ہے، پہلے اسٹیج کی ہے کہ دوسرے کی ہے کہ تیسرے کی ہے، اور ہر اسٹیج کا علاج الگ طریقے سے. اسی طرح روحانیات کا کوئی ماہر انسان سمجھ سکتا ہے. ہمیں اس کی سمجھ پر بالکل بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ ڈاکٹر جب بتاتا ہے تو اس پر ہم کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی رپورٹ تو یہ بتا رہی ہے، آپ کی علامتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو ٹی بی ہے 3 اسٹیج کی، آپ کو کینسر ہے 4 اسٹیج کی. اب تو آپریشن بھی کرنا پڑے گا، کیموتھراپی بھی کرنی پڑے گی اور یہ بھی کرنا پڑے گا، اور پھر بھی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے 1.5 سال آپ جی لیں. اس کی بات پر پورا یقین ہوتا ہے اور کوئی برا نہیں مانتا، بلکہ اس کی خوشامد کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسے کی پرواہ نہ کیجیے گا، میں زمین بیچ دوں گا، ادھار لے آؤں گا. بیوی کہتی ہے میں زیور بیچ دوں گی، آپ علاج کیجیے گا. اور کوئی روحانی رہبر بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر نفاق ہے، نفاق، تو آدمی فوراً یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ بیکار کی بات کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، یہ اکثر حالت ہے. دل سے نہیں مانتا، اگر زبان سے جی حضرت جی دعا فرمائی، اس میں بھی دعا فرمائی، یہ نہیں کہتا میرا آپریشن کیجیے، دعا فرمائی، یعنی دعا بھی آپ ہی کیجیے، میں نہیں کروں گا. کیا ہے مکر و فریب نفس کا، اللہ کی فلاح. کہاں گئے وہ مریض جو پہلے حکیم الامت جیسے لوگوں کے پاس جایا کرتے؟ لیکن حضرت تھانوی نے ایک شخص کی ایسے ہی کچھ معاملہ تھا، فرمایا کہ بہت بے چینی سے رو دھو کر حضرت آپ جو کہیں گے میں کروں، میری اصلاح ہو جائے، میں اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا؟ فرمایا 15 دن تک کا ایک عمل بتاتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ ملاقات کرنا تب بتاؤں. وہ عمل یہ ہے کہ صبح کو یا تو روزہ کی نیت کر کے یا کچھ بھنے چنے وغیرہ لے کر نکل جاؤ. ایک گاؤں میں فجر کی نماز پڑھو، اس فجر کی نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری، میں بہت پریشان ہوں. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ میرے تکبر کے دور ہونے کی دعا کر دیجئے، اللہ آپ کو جزا کر دے. السلام. اس کے بعد دوسرے گاؤں جاؤ، دوسرے گاؤں میں ظہر پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ بزرگوں اور بھائیوں میرے اندر تکبر کی بیماری، میں بہت پریشان ہوں. اور تکبر والا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جانا تو دور کی بات. آپ لوگ میرے لیے دعا کر دیں، اپنے بچوں سے دعا کرا دیں کہ میرا یہ تکبر دور.
تیسرے گاؤں میں جاؤ عصر کی نماز پڑھو، وہاں یہ اعلان کرو، چوتھے گاؤں میں جاؤ مغرب اور عشاء وہاں پڑھو، اور اس کے بعد وہیں کہیں سو جاؤ اجازت لے، پھر صبح کو اور گاؤں 15 دن تک، اور ہر گاؤں کا ایک گواہ لانا ہوگا تم کو، اگر وہ آنے پر تیار نہ ہو تو خرچہ میں دوں گا، اگر وہ بھی آنے پر تیار نہ ہو تو وہاں کے امام یا کسی سے ایک لائن لکھوا لانا کہ عبداللہ نے نماز کے بعد اعلان کیا تھا، اور میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ کیا تھا حضرت تعالی، سلام ہو اس عالم پر، کیا طلب تھی کہ 15 دن تک ہر نماز کے بعد اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر اعلان کر کر کے 15 دن کے بعد پھر حاضر ہوئے۔ حضرت اتنا تو کر دیا، یہ لوگ آئے بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے لکھ کے بھی دیا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ان کو سب کو واپس کر دو اور 3 دن قیام کرو، پھر میں بتاؤں۔ 3 دن حضرت دیکھتے رہے، نظر ڈالتے رہے، اور احساس ہو گیا حضرت کو کہ اللہ نے کبر کے مرض سے شفا دی۔ تو میں بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نگاہ سخت رکھنا اپنے باپ پر کہ کسی بھی صورت میں دل کے اندر اپنے کو کسی سے بڑا سمجھنے کا اگر واہمہ بھی آئے تو پھر میرے پاس آ جاؤ، دیر نہ کرنا۔ اس کو کہتے ہیں تصوف و سلوک۔ نہ اس طرح کے مریض، نہ اس طرح کے معالج، کون مانے گا بات؟ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ طریقت، عالم دین، محقق، ایک عالم گزرے ہیں۔ ان کی بھی ایک عبارت نقل کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، کہ اتنے اہم موضوع پر جس کا ہماری زندگی اور موت سے تعلق ہے، انہوں نے مختلف معتبر بزرگوں کی کتابوں سے بہت ہی قیمتی چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں کہ دیکھو بھائی اب اس کے بعد بھی تم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر تم جانو۔ ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ آیت ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے رسول، جو لوگ دوڑ کر کفر میں کی گود میں گر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر مغموم نہ ہو۔ خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اب آپ غور کیجیے کہ یہی کافی تھا کہ وہ کفر کی گود میں گر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے نفاق کو بھی بیان کیا گیا۔
اور یہ بہت ہی خطرناک بات اس لیے ہے، میں اس لیے یہ مضمون اس سال بہت 1-2 مہینے 3 مہینے سے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہا ہوں. یہ جو آج کل چاروں طرف ہر ضلع میں ایسے کچھ مسلمان مرد اور عورتیں روزانہ ان کے نام سامنے آ رہے ہیں جو آگے بڑھ بڑھ کر کفر کی طاقتوں کی تائید کر رہے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں. لوگ سب سے بڑی اسلام دشمن کھلا اسلام دشمن پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں مسلمان ہر جگہ. اور ایک حافظ قرآن نے ایک بھرے جلسے میں جے شری رام کے نعرے لگائے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آر ایس ایس کے دلی کا جو ریسرچ کا سینٹر ہے، تحقیق کا مرکز، اس میں دیوبند اور ندوے کے کئی فاضل علماء کام کر رہے ہیں. یہ جو میں ذرا سمجھا رہا ہوں، آپ پتہ نہیں سمجھ نہیں پا رہے ہو، شاید آپ کی چہروں سے ایسے لگ رہا ہے. یہ والا نفاق جو ہے یہ یہیں پر نہیں رکے گا جہاں پر ہم لوگ رکے ہوئے ہیں. یہ کس دن ہم کو لے جا کر کفر کی گود میں کھڑا کر دے گا کچھ کہنا مشکل. بالکل خالی اعمال والی دینداری کافی نہیں ہے کفر میں جانے سے روکنے کی. مال کی محبت اگر غالب ہے اور نمازیں بھی چل رہی ہیں تو مال کی لالچ میں نہیں جائے گا آدمی، اپنا ایمان نہیں بیچے گا. اخبار میں فوٹو کھینچنے کا شوق ہے، اسی شوق کے لیے لوگ چلے جائیں. کسی دوسرے امیدوار کو ہرانے کے لیے کوئی پارٹی ہم کو چند پیسے دے دیتی ہے. ہم مسلمانوں کے اندر ہر گاؤں میں ایسا بکاؤ مال موجود ہے، ہر جگہ. چند پیسے لے کر دشمن پارٹی کے ٹکٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں یا آزاد امیدوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں امیدوار آ جائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے درمیان کے لوگ ہیں بھائی. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے والد اور والدہ بڑے نیک لوگ تھے، اور یہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اب تک شاید 5-7 عمرے بھی کیے ہوں گے، مالدار لوگ ہیں. کیونکہ عمرے کا تعلق محبت الہی سے اب نہیں رہا، اب عمرے کا تعلق پیسے سے ہے. عمرہ ایک پکنک ہے. چلو چھٹیاں ہوئی، فیملی کو لے کے عمرے پہ چلو. سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے بھائی، اللہ ماشاء اللہ. جو لوگ عمرہ اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ پہلے اپنے رہبر سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے شیخ سے، روحانی لائن کے ماہر سے جو حال جانتا ہو. کون سی دوا کس کے لیے مفید ہے یہ کون کیسے فیصلہ کرے گا؟ آپ نے اخبار پڑھ کے کوئی ٹانک پینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے بھائی. تو جو لوگ عمرہ اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، تو اس کے لیے کچھ یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ عمرہ. اب وہ شیخ جو ہے اس کا حال دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ بھائی اگر وہ اللہ کا بندہ حج کر چکا ہے یا عمرہ کر چکا ہے اور اس کے اندر ہیں خرابیاں، سینکڑوں خرابیاں، تو وہ نصیحت کرے گا کہ بھائی تمہارے اندر ہے بخل کی بیماری، اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم عمرہ کرے چلے جاؤ، وہ پیسہ تو تم اپنے اوپر خرچ کرو گے، وہ بخل کا علاج کہاں؟ تمہارے علاقے میں یہ جو پیسہ ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کرو. میں ذمہ لیتا ہوں کہ عمرے سے زیادہ مفید رہے گا یہ عمل تمہارا. یہ طریقہ کون پوچھتا ہے اس وقت کسی سے؟ شاگرد اور مرید نہیں پوچھتے، اطلاع کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے، اور اطلاع بھی نہیں کرتے. یہ سب بالکل غلط ہے، یہ اصلاح کے نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے، بالکل غلط. میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں غلط. معمولی جملہ نہیں ہے کہ میں حرمین شریفین میں حاضری کے بارے میں یہ بات کروں، لیکن میں پورے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں.
نفس کے فریب کی فہرست اس دور میں اتنی لمبی ہے کہ آپ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کر کے جہنم میں جاتے ہیں. بالکل. کس مریض کے لیے گوشت کھانا مفید ہے اور کس مریض کے لیے سبزی کھانا مفید ہے، گوشت کھانا مضر ہے، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا. مریض خود فیصلہ نہیں کر سکتا. کون سا شخص ہے اس وقت جو عمرے کے سلسلے میں اپنے شیخ سے مشورہ کرتا، اور کون شیخ ہے جو آج کل ہمت رکھے گا منع کرنے؟ تو شیخ تو ماشاءاللہ ہر 5 میٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں شیخ ہی بدل لوں گا. ایک الماری کھولو اس میں سے 3 شیخ نکلیں گے. آج کل تو خلافت اس طرح بٹ رہی. کون؟ اس لیے شیخ بھی بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے منع نہیں کرتے، کہتے جی بہت اچھا، اللہ مبارک کرنا، کیونکہ اس نے اطلاع دی ہے، پوچھا تو ہے نہیں. اور اگر پوچھا بھی ہے تو شیخ کو اچھی طرح بتائے، نہیں مانے گا تو اپنی بات کو کیوں خراب کرے آدمی. مالک بن دینار کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور آ کر ان سے یہ کہا کہ ساز و سامان سب تیار ہے اور آپ سے ایک مشورہ لینے آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں حج کے لیے اپنے فیملی کو لے کر. فرمایا تم تو حج پہلے کر چکے ہو، میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، یہ میرا ارادہ ہے. تم تو پہلے حج کر چکے ہو. جی حضرت میں تو آپ کے ساتھ بھی حج کر چکا ہوں. کیا چاہتے ہو حج سے؟ ایک سیاحت چاہتے ہو یا اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ حضرت آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں. تو سنو، مجھے معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں اس قدر غربت والے گھرانے موجود ہیں، تم یہی رقم جو حج پر خرچ کرو گے، تم جاؤ واپس اور اس علاقے میں جا کر ان سب پر وہ رقم کو خرچ کرو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو. جی بہت اچھا. الٹے قدم واپس چلے گئے اور وہاں جا کر وہ رقمیں ان کو پیش کی جن کی وہ امانت تھی اور گھر واپس چلے گئے. تو یہ جو جن حالات میں اس وقت ہمارا ملک اور یہاں کے مسلمان داخل ہو چکے ہیں، اس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کا کافر بن جانا یہ شروع ہو چکا ہے، بالکل شروع. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی نفاق کا اگلا قدم ہے. جس کو موقع مل رہا ہے وہ شاید چوک نہیں رہا ہے، شاید وہی بچے ہوئے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا، یا وہ جن کو الحمدللہ اس درجے کے نفاق سے محفوظ ہے. بہت خطرناک صورتحال ہے اس وقت. جس وقت سیدنا عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت عمر پر عجیب و غریب حال تھا. وہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. وہ ماننے ہی کو تیار نہیں تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی. اور وہ اس وقت ایک بے خودی کی کیفیت میں تھے، عجیب کیفیت، اور ایک ایسی بات ان کی زبان سے نکل رہی تھی جو وہ ہوش کے عالم میں کبھی نہ کہتے. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے امکان ہے اس کا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہو کہ وہ بات پورے ہوش کے عالم میں امت کے سامنے لانے کی بھی نہیں تھی، اور وہ بات امت کے سامنے آئے ہی نہ، یہ بھی اللہ نہیں چاہتا تھا. تو اللہ کی حکمتیں عجیب ہیں. امکان اس بات کا ہے، میں امکان کے صیغے کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو امت محمدیہ تک پہنچانے کے لیے یہ عجیب و غریب راستہ چنا ہو کہ اپنے محبوب کے ایک عاشق صادق پر ایک عجیب کیفیت طاری کر دی جائے اور اس عالم میں اس کی زبان سے وہ جملے نکل جائیں. اب جو نکل جاتے ہیں وہ تو ریکارڈ بن جاتے ہیں.
حدیث کا علم اتنا زبردست ہے کہ جو جملے نکل گئے رسول اللہ کی زبان سے وہ پتھر کی لکیر بن گئے، اور جو صحابہ کرام کی زبان سے جملے نکلے وہ بھی آثار صحابہ بن گئے، وہ بھی ایک اہم قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کسی عام آدمی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں، وہ تو ان صحابہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ جن کے بارے میں کہنے والے کہہ گئے کہ اصحابی کالنجوم، میرے یہ صحابہ تو ستاروں کی مانند۔ تو حضرت عمر کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ محمد رسول اللہ اس وقت تک ان کو موت نہیں آنی ہے جب تک کہ وہ ایک ایک منافق کی گردن نہ اڑا دیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا جملہ کہ نکلا حضرت عمر کی زبان سے؟ زندگی میں بعد میں کبھی جملے کو کسی نے نہیں دہرائے، لیکن کیا یہ کسی ایسے دور کی طرف اشارہ ہے جس دور میں مسلمان کہلانے والے ان کروڑوں لوگوں کا قتل ہوگا جن کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں اور اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ کسی ایسے دور کی طرف اشارہ ہے؟ میں ممکن کے لہجے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، امکان کے لہجے، کیونکہ یہ بھی بات سننے میں آئی کہ ایک عالم ربانی، ایک اللہ کا ایک شیدائی وفادار بندہ، اس وقت کے امت کے جو حالات ہیں، یہ واقعہ بھی آج سے کئی سال پہلے کا ہے، ان سے ان کا بوجھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا، اور مدینہ منورہ میں اس بندے نے پورے سال روزہ رکھا اور دن بھر اعتکاف کیا مسجد نبوی میں، اور ہر وقت بس صرف مسجد نبوی میں نماز و ذکر و درود اور یہ فریاد کہ اللہ کے رسول یہاں کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ سال بھر کی فریاد کے بعد ان بزرگ کو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی روضہ اطہر کے سامنے، اسی عالم میں ابھی پوری دین بھی نہیں آئی تھی کہ ان کو زیارت نصیب ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ مگر ہلکی ناراضگی کے لہجے میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو سال بھر سے، کہ تم کیا رونا روتے رہتے ہو 24 گھنٹے؟ تو انہوں نے کانپتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں رو رہا، آپ کی امت کے لیے رو رہا ہوں، ایمان والوں کے لیے فریاد کرنے آیا ہوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کہ یہ جو پوری دنیا میں ایمان والے پٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آپ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ سے عرض کر دیں کہ بس اب بس کر دیجئے، تو آپ کی دعا تو رد نہیں کی جائے گی اللہ کے رسول۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا اس کے نقل کرنے کی مجھ میں ہمت ہے، کیونکہ میں بھی انہی میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک لہجے میں ان سے کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟ یہ جو مارے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہے، یہ سب منافق ہے، یہ سب منافق ہے، اور اسلام کا غلبہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دنیا کو منافقوں سے پاک نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، ہم تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، دنیا ہمیں مان رہی ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ ہمیں پٹائی کروا رہا ہے اس لیے کہ تم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں۔
جرم معمولی نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں 2-4 وقت شراب پینے والا ہم سے چھوٹا مجرم ہے. نفاق بہت خطرناک ہے. اور کبھی دنیا کے کسی حصے میں اور تاریخ کے کسی دور میں کفر کا غلبہ نفاق کی مدد کے بغیر نہیں ہوا ہے. کبھی نہیں. آج بھی جو کفر کو غلبہ ہے وہ نفاق کی مدد کے ساتھ ہے. نفاق پوری طرح مدد کر رہا ہے. کون عورتیں ہیں جو شریعت کے خلاف درخواستیں لے کر عدالتوں میں پہنچ رہی ہیں؟ کیا وہ غیر مسلم ہوتی ہیں؟ کون مرد ہیں؟ نفاق بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اپنے کو اور اپنے بچوں کو نفاق سے بچاؤ. فکر مند ہو جاؤ. اکا دکا گناہوں سے کی فکر مندی سے کام نہیں چلے گا. مسئلہ نفاق کا ہے اور وہ بھی آخری درجے کا نفاق. حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفر میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہی لفظ کافی تھا ان کی مذمت کے لیے. پھر بھی الذین قالوا آمنا بافواہہم کا اضافہ فرمایا گیا تاکہ نفاق کا وصف بیان کر کے ان کی مزید مذمت ہو جائے. تو یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی قبیح جانا ہو تو پھر مسلمانوں کو اس چیز سے کتنا پرہیز کرنا چاہیے. اور نہ صرف اس سے بلکہ اس سے ملتی جلتی کسی بھی چیز سے جو قریب قریب ہو ان کو کس قدر بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے. آخر میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی ایک بات اگر آج مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے تو ان کی دین غیرت اور فطری شرافت میں تحریک پیدا کر دینے اور نفاق سے ان کو نفرت دلا کر اس کا قلع کما کر دینے کے لیے بہت کافی ہے. واقعی نفاق تو ایک کافر کے لیے بھی عیب ہے. تا بمسلمان چے رسد اللہم طہر قلوبنا من النفاق اللہم طہر قلوبنا من النفاق اللہم طہر قلوبنا من النفاق. نفاق جس کی مذمت قرآن و حدیث میں منصوص ہے آج کل ایک بہت فن بن گیا ہے جسے باقاعدہ سیکھا جاتا ہے اور اس میں کمال پیدا کرنا ایک انسانی کمال سمجھا جاتا ہے. سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک وہ آدمی ہے جو اس فن نفاق کا زیادہ ماہر ہو, جو بہروپیے کی طرح نقل کو اصل باور کرانے میں خوب مشاق. نفاق ایک ایسا امر قبیح ہے کہ اس خصلت پر قرآن کریم نے کفر سے بھی زیادہ نکیر کی ہے, مگر آج کل اس کو مایوس سمجھنا تو درکنار بنظر استحسان دیکھا جاتا ہے. اور یہ سکہ ایسا رائج اور مقبول عام ہو گیا ہے کہ سوقیوں اور اوقاتوں سے نکل کر عام طور پر گھروں میں دوستوں میں اس کا رواج ہو گیا ہے. اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ لڑکا باپ کے ساتھ, شاگرد استاد کے ساتھ, غور سے سنو, کان کھول کے سنو, جو کچھ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں وہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں. اگر میں نے بزرگوں کے ملفوظات اور مکتوبات میں ان کے مضامین میں وہ باتیں نہ سنی ہوتی تو میں کبھی ہمت نہیں کر سکتا تھا ان باتوں میں کہنے. لڑکا باپ کے ساتھ, شاگرد استاد کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ, حتیٰ کہ مرید شیخ کے ساتھ اس کو بے جھجک استعمال کرنے لگا. منافق اپنی تقریر سے, تحریر سے, طرز و انداز سے غرض ہے کہ ہر طرح سے یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا باطن ویسا ہی ہے جیسا ظاہر ہے.
وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی قرینے سے بھی دوسرے کو میرے باطن کی خبر نہ ہونے پائے. آج کل نفاق کو خوش اخلاقی اور منافق کو خوش اخلاق کہا جاتا ہے، اور اخلاص اور صحیح اخلاق کو بدخلقی اور مخلصین کو بدخلق کہا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں میں پہلے بالکل سیدھا تھا اور اب بھی ہوں. حضرت شاہ صاحب کس کرب کے ساتھ یہ باتیں، لیکن یہ آنے جانے والوں نے مجھے سبق پڑھا دیا ہے. یہ سب میرے استاد ہیں. کس چیز میں؟ اس میں کہ دیکھو جو شخص تمہارے یہاں آئے اور تعریف کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ دل میں بھی تمہیں ایسے ہی جانتا ہوں. اللہ یہ کتنی میرے حال کے مطابق یہ جملہ میں بتا نہیں سکتا. ہزاروں لوگوں نے دھوکے دیے بڑا عقیدت مند اپنے کو ظاہر کر کے، بڑا نیاز مند ظاہر کر کے، اور اپنا الو سیدھا کیا اور دشمن بن گئے. جس غرض سے آئے تھے وہ پوری ہو گئی تو دشمن بن گئے، جس غرض سے آئے تھے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تو دشمن بن گئے، کیونکہ آئے تھے کسی اور غرض سے. یہاں کتنے لوگ ہیں خانقاہ میں جو یہاں ملازمت کرنے کے لیے آتے اور آتے ہی بیعت ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور ہم تو اپنی اصلاح کے لیے یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اصلی رنگ نظر آئے. یہ کیا ہے بھائی؟ ارے اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کے مندر میں گھنٹہ بجاؤ. دھوکہ، فریب، مکاری، جھوٹ، اپنے اندر جو کچھ ہے اس کے بالکل برعکس ظاہر کرنا، عقیدت ظاہر کرنا، دشمنی اندر سے چھپائے رکھنا. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ منافقوں کے ساتھ بھی آپ ظاہری برتاؤ بہت اچھا کرتے تھے، تو ہمارے بزرگ بہت سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کے بہت مقرر میں تبھی تو اتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. ان بیوقوفوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ اچھا برتاؤ، ہمارے بزرگوں کا اچھا برتاؤ کسی کے ساتھ کرنا یہ بالکل دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ان کو اچھا سمجھتے بھی. یہ قطعاً دلیل نہیں، اس سے کسی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. بالکل نہیں. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اللہ کے رسول آپ معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیے، ان کو مشوروں میں بٹھا کر ان سے رائے بھی لیتے رہیے. یہ مخلص صحابہ کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، یہ ان منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو احد کے غزوے میں بیچ میں حضور کو اکیلا چھوڑ کے چلے آئے تھے، ان کے بارے میں کہا. حضور کے یہ اخلاق آج تک اللہ ان کے نائبین اس کی وراثت میں ہیں. وہ بہت سے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لیے رہتے ہیں جن کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن بس خوب جوڑے رہتے ہیں، اچھے اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں، بہت سب کے سامنے اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ خود دھوکے میں ہوں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا نہیں ہوتا. ایک صاحب حضور سے ملنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اندر آ کر ملنے کی اجازت چاہیے. حضرت عائشہ اندر چلی گئی، ان کو بلا لیا گیا، آ جائیں. جب ان کا نام لے کر اجازت حضور سے مانگی گئی تو وہ آپ سے الگ تنہائی میں ملنا چاہتے. قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے راز بھی کھولے. بہت سے لوگ حضور سے الگ تنہائی میں ملنا چاہتے تھے، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ میں تو اتنا معتمد ہوں کہ اکیلے میں حضور مجھ سے ملتے ہیں.
آج ہم اپنے بزرگوں کے یہاں دیکھتے ہیں ایسے ہزاروں منافقین. ہم نے اپنے بعض بزرگوں کے ساتھ تہجد پڑھتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بھارت میں اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن نرسمہا راؤ کا ناک کا بال تھا، اور جس کے پاس وزیر اعظم نرسمہا راؤ سے ملنے کے لیے وہ کارڈ موجود تھا کہ اس کارڈ والے کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جس وقت چاہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا سکتا ہے. ایسا شخص، اور ہم نے ایک بہت بڑے بزرگ کے ساتھ روزانہ تہجد میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا. کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہمارے ہی درمیان سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں. یہ سب نفاق کی قسمیں ہیں. اس شخص کو حضور نے اجازت تو دی، مگر اس سے پہلے زبان سے ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا، بئس اخ العشیرہ، کہ یہ بہت خراب بات ہے، بہت خراب. اللہ کے رسول جیسی برداشت والا انسان اور ایسا تحمل، ایسے اخلاق، ایسا ضبط، ایسا ضبط، اس کے باوجود آپ کی زبان سے جملہ نکل گیا. اور پھر وہ آیا وہ شخص اور بڑی بشاشت سے حضور اس سے ملے، بڑی بشاشت. حضرت عائشہ پردے کے پیچھے سے دیکھتے رہے. جب وہ چلا گیا واپس تو حضرت عائشہ چپ بیٹھنے والی خاتون نہیں تھی. ذوق تھا علمی، ہر بات کو سمجھنا، امت تک پہنچانا. انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آنے سے پہلے تو آپ نے وہ جملہ فرمایا اور وہ شخص آ گیا تو آپ بہت اچھے انداز سے ملے. تو آپ نے فرمایا، یا عائشہ انا نبش الی اقوام تلعنہم قلوبنا، ہم ایسے بہت سے لوگوں سے بہت بشاشت سے ملتے ہیں جن پر ہمارے دل لعنت برساتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ہم یہ شرط لگا دیں کہ صرف اخلاص والا ہی ہمارے ہاں ٹھہرے گا، صرف مخلصین ہی میرے ساتھ سفر کریں گے، صرف مخلصین ہی میرے آس پاس رہیں گے، تو میں اکیلا جیوں گا، اکیلا مروں گا، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. کیا آپ بھول گئے کہ آپ نے ابھی کل یا پرسوں حضرت حسن بصری کا وہ جملہ کہ کیا سمجھتے ہو تم نفاق کو، اپنے دور کے بارے میں کہا کہ آج اگر منافقین نہ رہیں تو سڑکیں خالی ہو جائیں، راستے خالی ہو جائیں. کیا مطلب ہوا کہ آبادی کی اکثریت نفاق والی ہے. یہ ان کا احساس تھا. فرماتے ہیں، دیکھو جو شخص تمہارے یہاں آوے اور تعریف کرے یا لکھے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ دل میں بھی تمہیں ایسے ہی جانتا ہوں، اس سے ہوشیار رہو. بس اس میں میرے استاد ہیں، یعنی ان کے اس طرز عمل سے ظاہر و باطن کے نفاق کا علم ہوا. میں نے بھی بعض لوگوں سے پوچھا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب ایک شخص دل سے میرا معتقد نہیں تو آخر زبان و قلم سے میری تعریف کیوں کرتا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے تعریف کرتا ہے کہ جس کے سامنے تعریف کی ہے، جب اس کے ذریعے تمہیں اطلاع ملے گی تو تم اس تعریف کرنے والے سے خوش ہوگی. یہ دیکھیے، لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے سند لے جائیں. میں بھی اب اچھی طرح لوگوں سے واقف ہو گیا ہوں. حضرت شاہ رسول اللہ بڑے صاف انداز سے کہتے کہ میں پہلے بڑا بھولا تھا، میں سمجھتا نہیں تھا، کیونکہ جیسے میں نے کہا اللہ والے چونکہ جھوٹ خود نہیں بولتے، دھوکہ خود نہیں دیتے، تو وہ آسانی سے نہیں گمان کر پاتے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو. یہ برسوں دھوکہ کھانے کے بعد ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں ماننا پڑے گا. آگے سنو، جو مضمون میں اکثر کہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے تھوڑا وحشت بھی ہوتی ہوگی کہ حضرت یہ ٹوپی کرتے پاجامے نماز کے بارے میں کیوں کہتے رہتے.
مجھے جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہوں، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے اصلی احساسات کو اپنے قریبی لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنے میں بھی ناکام ہوں، تو کبھی کبھی آنے والوں کے دماغ میں اور دل میں کیسے اتار پاؤں؟ اب سنو، جو کہتا ہوں الحمدللہ اکثر و بیشتر وہی باتیں ہیں جو بزرگوں کی کہی ہوئی ہیں، ورنہ پہلے ان کے کہنے کی ہمت کرنا میرے لیے ہرگز جائز نہیں۔ فرماتے ہیں آج کل لوگوں نے دین کو صرف ظاہر میں منحصر کر لیا ہے، لباس، صورت، وہی کرتا پاجامہ ہی تو ہے جس کو میں کہتا ہوں، وہی ٹوپی اور داڑھی تو ہے، لباس، صورت ظاہری دینداروں کی طرح بنا لیا، کچھ ظاہری عبادات، نماز روزہ وغیرہ کر لیا اور سمجھے کہ ہم کامل دیندار ہو گئے، حالانکہ ان کا باطن بالکل فساق فجار جیسا ہے۔ کیا بتاؤں، ہمارے مدرسے کے اساتذہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے، کہوں کہ نہ کہوں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مدرسے کے چلانے والے ذمہ دار اپنے مدرسے کے طلباء کے کچھ بگاڑ کے واقعات لے کر بہت پریشان اور حیران آئے، اور بہت ہی انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، اپنی جان میں نے جو بالکل مٹا دی ہے مدرسے کے لیے، مگر آئے دن مدرسے کے بچے ایسی شرارتیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی چاہتا مدرسہ بند، کیا کریں۔ حضرت والد صاحب نے عجیب و غریب بات فرمائی، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کیا خبر تھی اتنی نازک بات چلے گی۔ اور سر فرمایا کہ حافظ صاحب آپ کی توجہ بچوں پر ہے، اپنے استادوں کی حرکتوں پر نہیں۔ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ جیسے استاد ہوں گے اسی کردار کے شاگرد ہوں؟ تو وہ ایک دم حیرت میں پڑ گئے۔ تو فرمایا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو استاد لوگ ہیں، کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، ماشاءاللہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اندر تقوی کا نور ہے؟ ان کے اندر ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام؟ کیا وہ دو استاد مل کر تیسرے کی غیبت نہیں کرتے؟ کیا وہ تین کا گروپ بنا کر کسی دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے؟ کیا مدرسے کے نظام کو فیل کرنے کی اسکیمیں نہیں بناتے؟ بھائی ان کے گناہ ان کی طرح کے ہیں، بچوں کے گناہ ان کے عمر کے حساب سے۔ آپ استادوں کی فکر کیجئے، سب کے سب استاد اگر اخلاص والے اور تقوی والے ہوں تو ہو سکتا ہے ایک کا دکا ایک آدھ طالب علم سے کوئی غلطی ہو جائے، مدرسے کا عام ماحول میں گناہ نہیں ہوگا۔ یہ واقعی بہت سنگین مسئلہ ہے جس کو میں شروع سے آپ حضرات کی خدمت میں اس بار خاص طور پر پیش کرتا ہوں۔ کچھ ظاہری عبادات، نماز روزہ وغیرہ کر لیا اور سمجھے کہ ہم کامل دیندار ہو گئے، حالانکہ ان کا باطن بالکل فساق فجار جیسا ہے، فاسقوں جیسے اخلاق اور فاسقوں جیسے معاملات، انہیں جیسی گندی معاشرت اور انہی جیسی گندی معاشرت اور پھر بھی دیندار کے دیندار۔ باطن کی اصلاح کی طرف آج کل لوگوں کو متوجہ کرنا مشکل ہے۔ پہلے تو آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میری اصلاح کرنے والا میری اصل حقیقت سے واقف ہی نہ ہو، میری اصلاح کرنے والا میری اصل حقیقت سے واقف ہی نہ ہو، چھپاتا ہے اپنی اصل حقیقت۔ کیسے علاج ہوگا؟ جو مریض اپنی بیماری اور تکلیفوں کو چھپائے گا، کون دنیا کا ڈاکٹر حکیم اس کا علاج کر پائے گا؟ اور اس نے اگر اپنی فراست سے اس کے باطن کو سمجھ بھی لیا، یہ بھی آپ بہت غور سے سمجھنا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب دوسروں کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری بھی
اللہ کے کسی بندے پر پڑ جاتی ہے اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لینا، وہ خوش نہیں ہوتا، جو خوش ہوتا ہے اس کے تحت تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی، لیکن کسی کو دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ڈال دی گئی اور وہ اس سے اندر سے بالکل خوش نہیں ہے، وہ مہینوں یہ خوشامد کرتا رہا۔ ہمارے بہت سے مشائخ جن کو بزرگوں کی طرف سے اجازت و خلافت ملتی ہے، وہ اول تو اجازت و خلافت ملنے سے اس کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے تھے کہ ان کو کبھی اجازت و خلافت ملے۔ آج کل تو اکثر لوگ بزرگوں کے پاس جانے والے اجازت و خلافت ہی کے لیے جاتے ہیں، اور بھلے ان کو اجازت و خلافت مل جاتی ہو، باقی کچھ نہیں ملتا، باقی کچھ نہیں۔ لیکن جو واقعی سچے طالب لوگ ہیں وہ تو یہ تو کبھی سوچتے بھی نہیں، اور اچانک جب ان کو اجازت ملنے لگتی ہے تو چیختے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں کہ حضرت جی کیا کر رہے ہیں، اور تنہائیوں میں جا کر کہتے ہیں حضرت اللہ نے میرے عیبوں کو آپ سے چھپا رکھا ہے، اور مجھ سے بھی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی بہت سی عیب آپ تک نہیں پہنچائے، حضرت اب آپ یہ اعلان واپس لے لیجیے، ابھی میں اس لائق نہیں ہوں، اور اب میں بتاؤں گا کہ میں ہوں کون۔ اور ایک دفعہ نہیں، سال، 2 سال، 3 سال ایسے اللہ کے بندے اپنے شیخ سے خوشامد کرتے رہتے ہیں، اللہ کے واسطے حضرت یہ اجازت واپس لے لیجیے، اس کا اعلان میں کر دوں گا کہ میرے حضرت نے اجازت واپس لے لی، آپ اعلان نہیں کیجیے گا، میں اعلان کروں گا کہ حضرت نے مجھ سے اجازت واپس لے لی، کیونکہ اب ان پر کھل گیا کہ میں اس کا اہل نہیں تھا، یہ میں خود اعلان کروں گا تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو میرے بارے میں۔ لیکن اللہ والے ہوتے ہیں ایسے کہ وہ باوجود یہ سارے رونے گڑگڑانے کے اور یہ اچھی طرح یقین کرنے کے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے، میرا دوست، میرا ساتھی، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ دل سے کہہ رہا ہے، بناوٹ میں نہیں کہہ رہا، مگر پھر بھی وہ اپنے فیصلے کے اوپر قائم رہتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ تم اللہ کا نام لے کر اللہ کے بندوں کی خدمت تو کرو، جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اسی راستے سے، تم فکر مند مت۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی پر اس کی اپنی طلب اور خواہش کے بغیر دوسروں کی کچھ خدمت کرنے کی ذمہ داری کسی پر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر فراست اور بصیرت کی نعمت عطا فرماتے۔ اسی لیے میں نے مصرع پڑھا تھا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی مل جاتی ہے۔ اور فراست کیسے کہتے ہیں؟ فراست کیسے کہتے ہیں کہ انسان ہزار اپنے عیبوں کو چھپائے لیکن اس کی اصل کمزوریاں اس کے شیخ کی نظر میں آ جاتی۔ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں چیزوں کو چھپانے میں کامیاب ہوں تو یہ اس کی کم سمجھی۔ ہاں، شیخ چونکہ اس کے اندر نہ طلب دیکھتا ہے، نہ تحمل دیکھتا ہے، نہ برداشت دیکھتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے اور براہ راست اس سے کہتا ہی نہیں۔ اکثر ہمارے مشائخ براہ راست کہنے سے اس دور میں گریز کرتے ہیں، طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ عمومی مجلسوں میں کہتے ہیں، ان میں اگر ذرا بھی حس ہے اور اگر ذرا بھی طلب آ گئی ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کے بارے میں نہیں، یہ جو کچھ کہا گیا ہے میرے بارے میں تھا، اور اگر اتنی بھی حس نہیں ہے تو وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں کہا گیا ہوگا، فلاں کے بارے میں کہا گیا ہوگا، اور کوئی اثر ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ وہ جانے پھر ان کا انجام کیا ہوگا وہ جانے، ان کا ذمہ دار شیخ تو نہیں، وہ اپنے پیروں پر کڑھاڑی مارنے کا فیصلہ کر چکے اور وہ کسی طرح نہیں مان رہے،
کسی طرح نہیں اپنی عادتوں کو سدھار رہے، کہتے کہتے تھکا جا رہا ہے کہنے والا، اور کچھ بھی تبدیلی تو پھر وہ جانے پھر ان کی قسمت میں کیا ہے، وہ کیا مستقبل کیا ہے وہ جانے۔ پہلے تو آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ مسئلے پر ہمارا باطن ظاہر ہی نہ ہو، اور اگر اس نے اپنی فراست سے ان کے باطن کو سمجھ لیا تو اول پہلے میں آدمی اس کا اقرار نہیں کرتا، اپنی صفائی پیش کرنے لگتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ کہ حضرت آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح۔ اپنے بڑوں کے سامنے اپنی صفائی کا پیش کرنا اپنے کو محروم کرنا ہے، یہ بھی سمجھیے، کیونکہ اس رشتے کی نزاکتوں کو آخر کب بیان کروں گا؟ میں یہ امید کر رہا ہوں کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے، لیکن کچھ نہیں، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، سمجھنے والے بھی نظر نہیں آ رہے۔ میں ایک واقعہ پہلے سنا چکا ہوں، ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم ربانی امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ گزرے۔ علم اور عشق دونوں میں واقعی اپنے وقت کے امام تھے، نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ کامل تھے، فاروقی النسب تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے تو ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے بڑا قریبی اور بہت پرانا تعلق تھا، بلکہ وہی تعلق سبب بنا تھا حضرت والد صاحب کے لکھنؤ سے تعلق تھا۔ تو حضرت والد صاحب سے ہی حضرت مولانا الیاس نے کہا تو حضرت فرمایا بہت اچھا حضرت، میں حضرت مولانا شکور صاحب سے وقت لے لوں گا ملاقات کا جو وقت وہ دیں گے اس میں انشاءاللہ حضرت تشریف لے جائیے گا وہاں۔ حضرت والد صاحب نے بات کی اور کسی صاحب نے حضرت سے دریافت کر کے ایک ملاقات کا وقت بتا دیا کہ 9 بجے صبح حضرت انشاءاللہ ملاقات فرمائیں گے، اسی وقت تشریف لے آئے۔ تو حضرت والد صاحب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت مولانا شکور صاحب کے یہاں پہنچ گئے۔ وہاں جو وقت دیا گیا تھا ٹھیک اسی وقت پر پہنچے، لیکن وہاں جا کے پتا چلا کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت مولانا شکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے۔ حضرت مولانا شکور صاحب فاروقی کا مزاج اور مقام دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور مقام سے ملتے جلتے تھے۔ مقام کے بارے میں تو میں کہنے کا حقدار نہیں ہوں، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتے ہوئے ندوے کے اس وقت کے ایک نوجوان ذمہ دار یا کارکن مولانا معین اللہ ندوی اندوری، ان سے جو بہت تعلق رکھتے تھے تبلیغ کی محنت سے شروع میں، حضرت مولانا الیاس سے بھی ان کا بڑا اچھا خادمانہ رابطہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت مولانا الیاس نے ان سے کہا کہ مولوی معین اللہ صاحب آپ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کو جانتے ہیں؟ تو کون تھا جو ان کو لکھنؤ میں نہیں جانتا تھا؟ انہوں نے کہا جی حضرت۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا نہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، اور پھر یہ کہا کہ اس دیار مشرق میں یعنی مشرقی یو پی میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کا وہی مقام ہے جو ہمارے دیار مغرب میں یعنی مغربی یو پی میں حضرت تھانوی کا ہے۔ تو مقام کی بات تو میری زبان سے اس وجہ سے نکلی، مزاج جانتا ہوں کہ
فاروقی مزاج تھا، بہت منضبط تھے، مضبوط تھے، جس کو آج کل لوگ سخت مزاج کہتے ہیں. آدمی بے اصولہ ہو، نہ خود اصول پر عمل کرے نہ دوسرے کو اصول سکھائے، وہ ہے آج کی زبان میں بڑا خوش اخلاق. اور آدمی اصول پر چلے اور دوسروں کو بھی چلانا چاہے، وہ آج کی زبان میں ہے بد اخلاق. یہی لوگوں نے حضرت تھانوی کے بارے میں کہا، یہی لوگوں نے حضرت شاہ وصی اللہ کے بارے میں کہا، یہی مولانا عبدالشکور صاحب کی شہرت تھی. وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب تو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے مزاج میں بہت ناگواری تھی. اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرتے ہوئے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نے شکایت کی کہ بھئی آپ حضرات سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ ملاقات کا وقت مانگیں اور ملاقات کا وقت بتایا جائے اور پھر بھی آپ انتظار کرائیں. تو ہمارے حضرت والد صاحب فوراً کچھ بولنا چاہتے تھے صفائی پیش کرنے کے لیے کہ حضرت ہمیں جو وقت فلاں صاحب نے بتایا تھا ہم تو اسی وقت پہ آئیں. تو غلطی اگر ہوئی ہے تو بتانے والے صاحب سے ہوئی، ہم سے نہیں ہوئی. لیکن ابھی وہ حضرت والد صاحب بولنا چاہ رہے تھے کہ حضرت مولانا الیاس نے فوراً ان کے ہاتھ کے اوپر اتنا اشارہ کیا کہ خاموش. حضرت والد صاحب خاموش ہو گئے. اب دیکھو کیا تربیت ہے. باہر نکل کر ہاں وہاں کیا کہا حضرت مولانا الیاس نے؟ فرمایا حضرت اچھا ہوا کہ ہمارا ایک عیب آپ کے سامنے آیا. حضرت ہماری واقعی یہ حالت ہے کہ ہم سے تو ہمارے بڑوں کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے. کوئی اس نصیحت بھی فرما دیں اور دعا بھی کر دیں کس طرح ہم اپنے مزاج کو بدلیں کہ ہم سے ہمارے بڑوں کو تکلیف پہنچے. ایک دم سے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کا غصہ نیچے آ گیا اور پھر پوری مجلس بہت ہی باہر نکل کے حضرت والد صاحب کو حضرت مولانا الیاس نے سمجھایا مولانا حضور صاحب بڑوں کے سامنے صفائی نہیں دی جاتی، اپنی غلطی نہ ہو تب بھی غلطی مان لی جاتی. اب بتاؤ کس کو یہ اصول ہے؟ کیوں؟ آج تو آپ میں سے ایسے قابل لوگ ہوں گے کہ کیوں تھا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، کچھ کو تو متعین طور پر جانتا ہوں کیونکہ کھوپڑی میں نہیں گھس رہا ہوگا. وہ کھوپڑی بڑی خطرناک ہے، خدا کبھی کسی دوسرے کو نہ دے. ایسی کچھ کھوپڑیوں سے میرا مستقل سابقہ ہے. سوچ رہا ہوں یہ کیا بات سوال ہے. صفائی پیش کریں گے، ہم کی غلط فہمی دور ہوگی، ہم کو فائدہ ہوگا. وہ غلط فہمی ملیں گے، کوئی نقصان ہوگا. یا رستو کے اولادو ذرا کان کھول کے سنو، بات ہے الٹی. جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے نہ ہوتے ہوئے بھی، میں کہہ رہا ہوں نہ ہوتے ہوئے، آج تو غلطی کا اعتراف غلطیوں کا ہمالیہ پہاڑ ہوتے ہوئے بھی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نہ ہوتے ہوئے بھی آدمی اگر مان لیجیے حضرت صاحب، میں اپنی اولاد کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ غلطی کی صفائی مت دیا کرو، جواب مت دو، سعادت مندی کے ساتھ کہو کہ جی بالکل مستحق. ایک بار بھی میرے کان یہ سننے کو ترستے، سننے کو ترستے. با ادب با نصیب والی کتاب کی تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں. کیوں نہیں ہو؟ میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ با ادب با نصیب کی تعلیم شروع کرائی. ڈر لگ رہا ہے کہ اس سے ہمارے چور پکڑے جائیں. سب کا یہ حال ہے. ایک کی طرف مت دیکھیے، اپنی طرف دیکھیے. سب کا یہ حال. میں نے پہلے دن کہا تھا افغانستان میں سوچ چکا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا. اوپر اوپر کے بیانات اور ہوائی فائرنگ سے کام نہیں چلے گا، کپڑے اتار کے برہنہ کرنا پڑے گا. جب انسان
غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بڑے سے کہہ دیتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس بڑے کے دل میں فوراً شفقت اور محبت اور پیار کے جذبات، اور پھر غصہ نہیں رہتا، پھر دعا نکلتی ہے، اور روزے میں قسم کھا کے کہتا ہوں رب العالمین کی کہ کسی کی دعا سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے، اپنے عمل سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اپنی محنت سے رب کعبہ کی قسم، عمر نو تک تم صبح شام کے معمولات پورے کرتے رہو، کچھ بھی حاصل نہیں ملتا ہے تو کسی کی خوشی سے، استاد کی دعا سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو کچھ ملا وہ کب ملا، کیوں ملا؟ 4 عبداللہ تھے صحابہ، چاروں چوٹی کے علماء بنے، چوٹی کے علماء، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو اور عبداللہ ابن عباس، اور یہ چاروں العبادلہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے خادموں میں سے، اور مشکل ترین خدمتیں انہوں نے اپنے ذمے لی، مشکل ترین۔ مثلا اللہ جانے یہ لوگ آرام کس وقت کرتے تھے رات کا، اللہ بہتر جانے کس وقت آرام کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ یہ 1:30-2 بجے رات کو مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے، اور ایسے جمع ہوتے تھے کہ ان کے آنے کی آہٹ حضور کے حجرے میں نہ پہنچے، یہ بھی صراحتاً لکھا ہے۔ اور اس کے بعد دن میں یہ لوگ پہلے سے طے کر چکے ہوتے تھے کہ آج اللہ کے رسول کو استنجے سے فراغت کے لیے کدھر لے جانا ہے۔ ذرا سوچو کہ صحابہ کیسے بنے تھے۔ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ حضور جب جائیں گے رات کے اندھیرے میں قضاء حاجت اور وضو وغیرہ کے لیے، تو کدھر کون یہودی حملہ کر دے گا، کدھر کون منافق حملہ کر دے گا۔ تو وہ لوگ دن میں ایک چکر لگاتے تھے کہ کون سا علاقہ سیکیور ہے، کون سا علاقہ محفوظ ہے، کدھر کو لے جائیں، اور اس راستے کو چنتے تھے، اس راستے کو راز رکھتے تھے۔ صحابہ میں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ آج کی رات حضور کدھر جائیں گے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اب میں آپ سے کیا بتاؤں، آج کل یعنی اگر کسی مصلحت کی خاطر اپنے سفر کی ترتیب کو انسان عام نہیں کرنا چاہتا، کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کب جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ریل سے جا رہا ہے، بس سے جا رہا ہے، ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، کار سے جا رہا ہے، کون سے اسٹیشن سے جا رہا ہے، کہاں اترے گا، کب واپس آئے گا، کہاں سے واپس آئے گا، کون سے اسٹیشن پہ اترے گا، ان باتوں کا اظہار کر دینا ان حضرات کے لیے تو کوئی حرج نہیں، جن پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جن کے لیے خطرے ہیں اور زبردست ہیں، اگرچہ ان کے قریبی ساتھی بھی اپنے ذوق کی وجہ سے اس کو بالکل نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے خطرے ہیں، نہیں سمجھتے بچارے، تو کیسے اظہار، اس کا بھی اعلان کیا جائے کہ ہمارے لیے خطرے ہیں، کون اظہار کرے گا؟ صحابہ کے دور میں ان چیزوں کا سلیقہ زبردست عام تھا، اور یہ کتابوں میں ابواب میں لکھ دیا گیا۔ ہمیں قلتین سے چھٹی تو ملے کہ ہم سیرت کے اور حدیث کے اور ابواب پڑھیں، ہمارا ستیہ ناش کر دیا گیا ہماری تعلیمی کے دور میں کہ سوائے 2-4 اختلافی مسائل، وہ بھی 2-4 آمین مل جائے، قرات فاتحہ خلف الامام، قلتین اور اس طرح کے 2-4، بس ختم، کچھ ہے ہی نہیں حدیث میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اس طرز تدریس کو مدرسوں سے نکال کے باہر کر دے، بدلنے کی توفیق اور ہمت دے علماء۔ صحابہ کوئی بیوقوف قسم کے لوگ تھے، کوئی میواتی قسم کے ہمارے نگاہ میں کوئی جاہل قسم کے لوگ تھے؟ حکومتوں کو ہلا دیا صحابہ کی ذہانت نے،
اتنا خوبصورت انتظام کرتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، نہ کوئی صحابی پوچھتا تھا. کسی سب کو پتا ہے کہ یہ 4 صحابہ جانے. شاید اکثر صحابہ کو یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ خدمت یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کیا کرتے تھے یہ چاروں؟ یہ لوگ پہلے سے جا کر اس راستے کو صاف کرتے تھے، کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی سانپ بچھو نہ ہو. مدینے کے وہ راستے آج بھی جن راستوں پہ سڑک نہیں بنی ہے چلنا مشکل ہے، اتنے خطرناک پتھر ہیں وہاں. اللہ اللہ. بس یہ اب اس میں چادر تاننا وہاں پہنچ کر کہ کون چادر تان کے کھڑے رہیں گے؟ 2 صحابی کہ حضور اس کی آڑ میں فارغ ہو جائیں، اور باقی 2 صحابی تلواریں لیے ہوئے بالکل چوکنا کھڑے رہیں. اس کے بعد جب آپ رشنگے سے فارغ ہو کے اٹھ کے آئے، اب وضو کرانا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ خدمت شاید مستقل طور پر اپنے ذمے لے لی تھی. حضرت بلال ہوا کرتے تھے جو حامل نعال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل جوتے ان کے ہاتھ میں رہتے. ان میں سے ایک صحابی حضور کی مسواک اپنے پاس رکھتا تھا، اور جیسے آپ وضو کرنے بیٹھے ادب کے ساتھ مسواک پیش کی کہ آپ کو مسواک ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرنی. حضور کسی کو خدمتوں کی ڈیوٹی پر لگاتے نہیں تھے، ہر کام خود کرنا چاہتے تھے. مگر صحابہ کرام کی محبت، عشق، سلیقہ، عقل مندی، ہر کام کو مرتب طور پر کرنے کا ان کا ذوق عجیب تھا. تو جتنے کام وہ خود کر سکتے تھے وہ حضور کو نہیں کرنا. چنانچہ وضو کا پانی ڈالنا حضور کے ہاتھوں پر، یہ کام عبداللہ ابن عباس نے اپنے ذمے لیا. اور بس ایسے ہی کسی موقع پر اچانک حضور کو کوئی اشارہ ملا، اور یہ ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا، اب عبداللہ میں تمہارے لیے ایک دعا کہتا. خوش ہو گئے آپ ان کی خدمت اور محبت سے. فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ دین کی گہری سمجھ میرے اس چہیتے کو دے دیجیے، اور قرآن کی گہری فہم میرے اس چہیتے کو. جو ملتا تھا صحابہ کو، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اس سے ملتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے. ایک صحابی نہیں پوچھتے تھے کہاں جانا ہے، بالکل کبھی نہیں. ساری زندگی حضور نے جتنی جماعتیں نکالی اس زبان میں جو آج کل بولی جا رہی ہے، اگرچہ اس سے پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا. صحابہ کی جماعتیں لڈو پیڑے کھانے کے لیے نہیں نکلتی، صحابہ کی جماعتیں خون بہانے کے لیے نکلتی. ایک بار بھی پوری زندگی حضور نے کبھی نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے، کتنے دنوں کے لیے جانا ہے، کچھ نہیں. اور کبھی کسی نے نہیں پوچھا. صحابہ کہتے تھے ہم میں سے جو شخص یہ پوچھتا تھا کہاں جانا ہے، ہم فوراً سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے. ہم چوکنا ہو جاتے تھے یہ منافق، دیکھو اس کی پہچان، دیکھو اس نے پوچھا کہاں جانا ہے. پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حضور نے بتایا کہاں جانا ہے، اور وہ ہے تبوک. اس کی وجہ یہ کہ 900 کلومیٹر کا سفر تھا، سخت ترین گرمی میں سفر تھا، کھجوروں کی فصل بالکل پک رہی تھی مدینے کے باغات میں، تب کا سفر تھا. تو حضور کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ جو چلے وہ سوچ سمجھ کر چلے کہ فصل بھی گئی اس سال کی، سخت گرمی میں جانا ہے، مہینوں کا سفر ہوگا، شاید 6 مہینے لگ جائیں، اور پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں.
رومن امپائر سے مقابلہ ہے، یہ عربوں کے لشکر کا مقابلہ نہیں ہے، دنیا کی بیرونی طاقت سے پہلی جنگ ہے، اس لیے آپ نے کھول کر بیان فرمایا، ورنہ کبھی آپ بیان نہیں۔ اس کی کیا مصلحت ہوتی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ دشمن بے خبر رہے کہ کدھر کو جانا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی ہوتی تھی کہ سپردگی اسی کا نام ہے کہ یہی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، چل بہت اچھا ختم۔ آج تو ماشاءاللہ ہم لوگ جب جماعتوں میں نکلتے تھے تو اپنی پسند کا رخ طے کرانے کی مہارتیں کوئی ہم سے سیکھے، کیا فن ہوتے ہیں پرانوں کے، نیا تو بیچارہ روتا چلا جاتا ہے جہاں بھی تو، لیکن جو پرانے ہوتے ہیں، پرانے وہ جو ماہر ہو جاتے ہیں بزنس کے، وہ ان کو تو پتا ہے کہ گرمی کے موسم میں کہاں جا رہا ہے، تو وہ حضرت کشمیر کا بڑا تقاضا ہے، وہاں حالات بہت خراب ہیں، انابت کی اس وقت ضرورت ہے، اور وہاں سے بہت سے تقاضے آئے ہیں، اور ہاں بھائی اللہ رحم اللہ مدد فرما، بس ہو گئی پکنک۔ جو پرانے ہیں یہاں بیٹھے وہ بھی ہنس رہے کہ ان کا چور پکڑا گیا۔ جگہ فکس کرانا بائیں ہاتھ رکھے، بس پرانا بننا چاہیے، یا کسی پرانے سے تربیت لے لو، گر سیکھ لو، اس کو کچھ پٹا دو، کچھ کھلا پلا دو، وہ تم کو خود سکھا دے۔ حالانکہ بزنس کے سیکرٹ سکھائے نہیں جاتے، جو کاروباری راز ہوتے ہیں وہ کوئی کسی کو نہیں سکھاتا۔ کیا یہ طریقہ اصلاح کا ہے؟ لوگ فون پہ پوچھتے ہیں حضرت آپ کون سی ٹرین سے آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے خدا کے بندو تم سمجھو، یہ حضرت اس طرح کا حضرت نہیں ہے جس سے باطل مطمئن ہو، یہ حضرت اس طرح کا حضرت نہیں ہے جس سے کفر کی طاقتیں مطمئن ہوں، یہ حضرت اس طرح کا حضرت ہے کہ جو اور میدانوں میں بھی کام کر رہا ہے۔ اس لیے مت پوچھو کہ کہاں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے تو شدید نفرت ہے اس بات سے کہ اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے بھی ایک بندے سے زیادہ کوئی آئے، اور شدید اختلاف ہے اس بات سے کہ اسٹیشن پر لینے کے لیے ماشاءاللہ بھیڑ آئے، لیکن ہمارے لوگ جانتے ہی نہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خطرات کیا ہوتے ہیں اور خطروں کا مقابلہ کرنے والے کے آداب کیا ہوتے ہیں، کیا طریقہ ہے۔ بھیڑ چلی آتی۔ ہمارے حضرت ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اصول میں نے ان سے سیکھا، ان کے ہاں سخت ہدایت ہے اس بات کی کہ مجھے چھوڑنے کے لیے ایک بندہ بھی نہ جائے، کوئی نہ آئے، یہیں سے مل لو جاؤ، اور لینے کے لیے اگر ایئرپورٹ پر پارکنگ الگ ہو اور سامنے کھڑے ہونے کی اجازت الگ ہو جہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو دو آدمی آئیں، ایک گاڑی لے کر چلا جائے پارکنگ میں اور دوسرا سامنے کھڑا نظر آ جائے، بس کوئی بھیڑ نہ آئے۔ اللہ کے بندو سمجھو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زبردست تحریک چلائی تھی، تحریک ریشمی رومال، کہ ہلا کے رکھ دیا اس نے برطانیہ کی حکومت، جس کی وجہ سے وہ گرفتار کیے گئے۔ سینکڑوں علماء جو تحریک ریشمی رومال میں کارکن تھے، ان میں سے ایک کو خبر ہوتی تھی کہ میرے ذمے کیا کام ہے، دوسرے کو خبر نہیں، کچھ خبر نہیں۔ آج بھی تحریک کی تفصیلات کیوں مرتب نہیں ہو سکی؟ اتنی زبردست تحریک جس نے برٹش امپائر کو ہلا کے رکھ دیا، اس تحریک کی تفصیلی مستند تاریخ موجود ہی نہیں ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہاں سے لوگوں نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کیوں مرتب نہیں ہے؟ اس لیے مرتب نہیں ہے کہ وہ سراسر عملی لوگ تھے، قولی لوگ نہیں تھے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب نے تو اس دور کو تھوڑا بہت دیکھا ہے، اور آپ کے والد صاحب نے حضرت شیخ الہند کو بھی دیکھا ہے، اور آپ کے والد صاحب نے مولانا عزیر گل کو بھی دیکھا ہے جو حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے، اور آپ کے والد صاحب کو حضرت مدنی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اور آپ کے والد صاحب مولانا عبد اللہ سندھی کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، تو آپ نے تو اپنے والد صاحب سے تحریک ریشمی رومال کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا
کہ میرے والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ تحریک ریشمی رومال کی تاریخ کو کہاں پڑھوں میں، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی تاریخ پڑھوں. فرمایا وہ لوگ تاریخ ساز تھے، تاریخ نویس نہیں تھے. تاریخ بنانا الگ کام ہے، تاریخ لکھنا الگ کام ہے. یہ کیوں روایات میں اختلاف ہے؟ تو غزوہ بدر فلاں سن میں ہوا، فلاں دن میں ہوا، حضور کو معراج فلاں تاریخ میں ہوئی کہ فلاں تاریخ میں ہوئی، حضور کی وفات فلاں تاریخ کی ہوئی کہ فلاں تاریخ میں ہوئی. اور یہ اتنے قول کیوں ملتے ہیں؟ صحابہ کے ہر واقعے میں، سیرت کے ہر واقعے میں آپ کو وقت اور تاریخ کے سلسلے میں ایک ہی روایت ملے، یہ بہت کم ملے گا. کیوں ملتی؟ مجھ سے میرے سیرت کے استاد نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، انہوں نے ایک سوال کیا، درجے میں بلیک بورڈ پر سوال لکھا کہ صحابہ اور حضور کی سیرت کے مختلف واقعات میں یہ تعدد کیوں ہے؟ روایات اس قدر الگ الگ روایات کیوں ہیں؟ تو ہمارے درجے کے طلبہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر ان کو اجازت ملتی تھی اور وہ ہمارے ساتھی لوگ کھڑے ہو کر اپنا اپنا جواب دیتے تھے. میں حضرت والد صاحب سے شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال کے بارے میں وہ جملہ سن چکا تھا، تو مجھے بر وقت وہ جملہ یاد آ گیا اور میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کہا قم. میں کھڑا ہوا. میں نے کہا اصحاب رسول اللہ شغلتهم صناعت التاریخ عن تسجیل التاریخ. صحابہ کرام تاریخ ساز لوگ تھے، تاریخ نویس نہیں تھے. ان کو کہاں فرصت تھی لکھنے کی کہ فلاں واقعہ کب ہوا، فلاں واقعہ کب ہوا؟ ان کا تو ہر واقعہ تاریخ بنانے میں لگا ہوا تھا. اتنا خوش ہوئے وہ استاد کہ اتر کر آئے. تھوڑا ایک اونچی جگہ ہوتی تھی جہاں وہ کھڑے ہو کر درس دیتے تھے اور بلیک بورڈ پہ لکھتے تھے. تو اتر کر آئے، میرے پاس آئے اور چمٹا لیا مجھ سے. کہا کیا جواب تم نے دیا ہے، کیا بہترین جواب دیا ہے کہ صحابہ تاریخ ساز سے، تاریخ نویس نہیں تھے. میں نے ان کو بعد میں بتایا، میں ان کے پاس ہر بدھ کی شام کو جاتا تھا، گھر ان کے حسب تھا مغرب کا وقت جو گھر پہ گزارتا تھا. ان کے حکم کے مطابق مسجد قباء کے قریب وہ رہتے تھے، تو عصر کی نماز مسجد قباء میں پڑھ لیتا تھا اس بہانے، اور پھر ان کے گھر جاتا تھا. اور مغرب کی نماز میں ان کے ساتھ ہی ان کی گاڑی سے ہم لوگ حرم شریف آتے. تو میں نے وہاں جا کر ان کو بتایا کہ یہ جو جواب آج میں نے آپ کو دیا تھا یا کل دیا تھا، یہ جواب میرے والد صاحب کا تھا. حضرت شیخ الہند کی فلاں تاریخ کے بارے میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ ساز لوگ تھے. تاریخ تو عزیزوں، اب تاریخ سازی کے دور میں داخل ہو، کچھ ساتھ دینے والے بنو. کم سے کم اس کے آداب کو تو سمجھو، اس کے تقاضوں کو تو سمجھو، اس کی نزاکتوں کو تو سمجھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ جو مزاج تھا، جس کے ذریعے سے ان کو دعائیں ملتی تھیں اور ان دعاؤں سے ان کو وہ ملتا تھا جو ان کو ملتا تھا، اس مزاج کی بلندیوں تک پہنچنے کی ہم بھی کوشش کریں.